کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں، دیکھو نا جی، میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں. کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، کن کو؟ ثانی اثنین، حضور کو اور ابو بکر کو. تو نکالنے والے کافر تھے. تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو جب بقول اس دیوبندی مکی حجازی کے شیعہ کو کافر قرآن کہتا ہے تو پھر دیوبندیوں کو شیعوں سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ شیعوں کی گود میں دیوبندیت لوٹ پوٹ کیوں ہونا چاہ رہی ہے؟ کیا قرآن کا فیصلہ دیوبندیوں کے نزدیک صحیح فیصلہ نہیں ہے؟ کیا قرآن کا فیصلہ دیوبندیوں کو قبول نہیں ہے؟ اگر قبول ہے تو پھر ان شیعوں کافروں کے لیے دیوبندیوں کی اس طرح کی کشادہ دلی کیا کہلائے گی؟ حالانکہ سامعین، شیعوں کے بارے میں خود دیوبندیوں کے ایک مشہور مولوی حق نواز جھنگی کا اعلان برسر مجمع کیا تھا، سن لیجئے. پیشاب نہیں نوجوانوں، تم بتلاؤ کہ جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے، قرآن کو بدلی کتاب کہے، قرآن کی اصلیت کا انکار کرے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے، اور اونچی آواز سے، اور بلند آواز سے. الحمدللہ میرے پاؤں ریت پہ نہیں پتھر پہ ہیں، میرے پاؤں کے نیچے ریت کی دیوار نہیں ہے، پتھر کی دیوار ہے. میں نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے، دلائل سے بات کی ہے. بتلاؤ کہ یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آئے یا نہ آئے؟ رشتی کی کتاب زیر بحث آتی ہے، توجہ کر، رشتی کی کتاب زیر بحث آتی ہے، تو یہ تو زیر بحث نہ لایا جائے جس میں قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھا گیا. لہٰذا دیوبندیوں کو قرآن مجید کا فیصلہ اگرچہ قبول نہیں، مگر اپنے اس مولوی حق نواز جھنگوی کے چیخنے چلانے گلا پھاڑنے کی لاج تو رکھنی لازم ہے نا. لہٰذا بقول اپنے گلا پھاڑ دیوبندی مولوی کے ایسے کافروں یعنی شیعوں سے دیوبندیوں کا اتحاد بلکہ تعاون کرنا دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ فیصلہ خود دیوبندی ہی کر لیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے مولوی خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا شیعوں کے یہاں جا کر ان کے گلے پڑنا، گال سے گال رگڑنا اور اس پر امتیاز پلاموی کی چالاکی اور اس کے تبصرے کا دندان شکن جواب آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ دیوبندیوں کے گھر کی کتاب سے. ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے لاسٹ تک ضرور ملاحظہ فرمائیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سب سے پہلے سامعین و ناظرین آپ کے سامنے پیش ہے یہ ویڈیو. مشہور عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی آج ایران کلچر ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے بھارت میں ایران کے سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبد المجید حکیم الہی سے ملاقات کی اور شیعہ سنی اتحاد کا پیغام دیا. ملاقات کے دوران مولانا نے کہا کہ یہ لڑائی باطل طاقتوں کے خلاف ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے اور پوری امت ایران کے ساتھ ہے. حالانکہ سامعین، ایران کے شیعوں نے سنیوں کے ساتھ کیسا ظلم و تشدد کیا، یہ خود دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی زبانی سن لیجئے. اور سب کو پتا ہے کہ ایران میں شیعوں کی حکومت ہے، شیعوں کا غلبہ ہے. 4-5 دہائیوں پہلے سنیوں کی حکومت تھی، لیکن امام خمینی انقلاب کے بعد شیعوں کی حکومت آ گئی. اس وقت بے شمار انگنت لاکھوں بے قصور سنیوں کا خون بہایا گیا، اس میں دو رائے ہرگز نہیں. اس میں دو رائے ہرگز بھی نہ ہونے کے باوجود لاکھوں بے قصور سنیوں کا بے رحمی اور ظالمانہ طریقے سے قتل کرنے والے شیعوں، قرآن مقدس کے محرف ہونے کا عقیدہ جو اللہ رب العزت کے فرمان عالی شان وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی واضح خلاف ورزی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے شیعوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منافق کہنے والے، ان کی تکفیر کرنے والے، ان کی شان میں سب و شتم کرنے والے شیعوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بار بار گستاخیاں کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے والے شیعوں سے جا کر گلے ملنے والے دیوبندی خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی اس حرکت پر سامعین و ناظرین غیر تو خیر غیر ہیں، ان کے اپنوں نے بھی اس پر اعتراض کیا، جیسا کہ دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے اپنے لائیو شو میں کل ہی کہا تھا. اب مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اس عمل سے
کچھ اپنوں کی شکایت ہے، کچھ غیروں کی شکایت ہے۔ غیروں کی تو شکایت رہتی ہی ہے بیچاروں کی، صحیح کام کرو تو شکایت، اور اگر کچھ اور کام کرو تو شکایت تو رہتی ہی ہے، لیکن جب اچھا کام کرو تو بھی شکایت رہتی ہے۔ یہاں پر ان کی بات تو چھوڑ ہی دی جائے، اپنے لوگ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان کا جواب خود آپ سماعت فرمائیں۔ خلیل الرحمان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی زبانی انہوں نے کتنی قیمتی اور کانٹے کی بات کہی ہے۔ خواہ جتنی بھی قیمتی اور کانٹے دار بات کہی ہو، سوال تو یہ ہے کہ کیا شیعہ جیسے گستاخ، ظالم، بے رحم، قاتل اور کفریہ عقیدے کے حامل و قائل شیعوں کے گلے پڑنا، ان کی حمایت اور تعاون کرنا از روئے دیوبندی شریعت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ دیوبندی مذہب کے لوگ اوروں کی تو سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، اس لیے اپنے دو مولوی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دیوبندی دین، دیوبندی شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، اس کے لیے سامعین و ناظرین، اس وقت میرے پاس دیوبندیوں کے گھر کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے شیعہ اور سنی اتحاد شریعت کی روشنی میں۔ کس شریعت کی روشنی میں؟ دیوبندی شریعت کی روشنی میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر دیکھیں، ابھی چند سال پہلے مر کر مٹی میں مل چکے دیوبندیوں کے مولوی خالد محمود سے سوال ہوا، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ سوال میں لکھا ہے کہ کیا شیعہ کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اب جواب میں دیکھیں، لکھا ہے کہ شیعہ 3 بنیادی عقائد میں مسلمانوں سے جدا ہیں۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ ان کا ذاتی معاملہ کہہ کر نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک عقیدہ ایسا ہے جو مسلمانوں اور شیعہ کے درمیان اتحاد میں رکاوٹ ہے۔ وہ عقیدہ سب شیخین ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ تحریف قرآن اور عقیدہ امامت بھی مسلمانوں سے علیحدہ ہے، لیکن ان دونوں عقائد کی موجودگی میں شیعہ کے ساتھ ملکی امن و استحکام کے لیے بطور غیر مسلم کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ لیکن سب شیخین کے عقیدے کی موجودگی میں شیعہ کے ساتھ اتحاد کرنا، غور سے سنیے گا سامعین اور غور سے پڑھیے گا، لکھا ہے کہ لیکن سب شیخین کے عقیدہ کی موجودگی میں شیعہ کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، کسی معاملے میں بھی ان کی رعایت کرنا، تعاون، مدد، حمایت نہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں ان کی رعایت کرنا بہت بڑی بے عزتی، منافقت اور کھلا دھوکہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، کسی بھی طرح کی ان شیعوں کی رعایت کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی بے عزتی، منافقت اور کھلا دھوکہ ہے۔ اور یہ بے عزتی اور منافقت اور کھلا دھوکہ دیوبندیوں کے مولوی خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے دیا ہے، بے عزتی کی ہے اور منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ وہ خود سوچے کہ شیعہ کو تو بقول مکی حجازی کے قرآن نے کافر کہا ہے، بلکہ خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے والد منظور نعمانی نے اپنی اس کتاب جس کا نام ہے شیعہ سنی اختلافات حقائق کے آئینہ میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ خود کفر کا مرتکب ہے۔ لہٰذا حنفیت کے دعوے دار دیوبندیوں، میری نہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر غور کرو، بلکہ اپنے مولوی کے بقول قرآن مجید کے فرمان پر غور کرو اور فیصلہ کر لو کہ ایرانی شیعوں کی حمایت کرنا ہے جس نے بقول امتیاز پلامبی کے لاکھوں بے قصور سنیوں کا قتل عام کیا، اس کی حمایت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اس وقت مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے تو غور کریے سامعین، بلکہ جو بھی دیوبندی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی غور کریے کہ فلسطین پر ایک اکیلی اسرائیلی حکومت نے جو ظلم و ستم کے ناقابل فراموش اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے حملے کیے، فلسطینیوں کو مٹانے میں کوئی ایک موقع بھی نہیں چھوڑا بلکہ بار بار دھوکہ دیا، اس وقت یہ ایرانی حکومت خمینی کے جامے میں گھس کر گوٹیاں کھیل رہی تھی یا مسلمانوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہی تھی؟ اس وقت ایران نے اس طرح کے حملے جو اپنی حفاظت میں کر رہا ہے، فلسطینیوں کی حفاظت میں ایسے حملے ایران نے کیوں نہیں کیے؟ اور 1-2 بار جو ایران کے حملے اس وقت ہوئے بھی اسرائیل پر، تو وہ حملے کیسے تھے، کس لیے تھے؟ تھوڑی آپ تحقیق کریں گے تو سب آپ پر واضح ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ 2 ظالم آپس میں لڑ رہے ہیں، انہیں لڑنے دیں، دونوں میں سے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، مسلمانوں کا ہمدرد ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ ایران کسی صورت ہماری ہمدردی کرنے بھی لگا تو پھر ان شیعوں کا اللہ کے کلام قرآن مقدس کو محرف کہنا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منافق اور مرتد کہنا، ان کی تکفیر کرنا، حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں خون کھولا دینے والی گستاخانہ حرکتیں بار بار کرنا اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اور اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخیاں کرنا، ہم سنی غفلت میں بھی ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر ہمیں اقرار ہے کہ ہاں ہم غلط ہیں، لیکن مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، بے نام و نشان ہو جائیں گے، مگر ایسے کافروں سے ہم اتحاد کرنا تو دور کی بات ہے، اتحاد کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی سامعین و ناظرین، آپ حضرات اس تعلق سے کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، ہائپ بھی کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔